الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ حضران محترم، نوجوانوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ مختلف عنوانات پر گفتگو چل رہی ہے، جن میں سے اب ہم جو اس کا پہلا سیکٹر ختم کرنے جا رہے ہیں، پہلا موضوع عقائد پر ہے، جس پر گفتگو ہوئی توحید، آخرت اور رسالت۔ اسی سے متصل ایک مختصر مضمون ہے، اور اس مضمون نے ہر قوم میں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے کچھ پہلے سے آج تک اتنا بگاڑ پیدا کیا ہے نبیوں کے ماننے والوں میں کہ اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں۔ گفتگو سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ شفاعت کا عقیدہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا، انسانوں ہمارا عقیدہ ہے کہ آخرت ہوگی، یوم محشر، یوم الحساب۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والوں کو زندہ کرے گا اور ان کا حساب کتاب ہوگا۔ ہر نبی نے اپنے امتیوں کو بتایا کہ یہ جب حساب کتاب ہوگا تو اس میں پھر ظاہر ہر آدمی کے اعمال یکساں تو نہیں ہو سکتے۔ کوئی بہت نیکیوں میں آگے نکل گیا تو نکل گیا، کوئی برائیوں میں آگے نکل گیا تو نکل گیا۔ اب وہاں پر چونکہ رجسٹر انسان کے مرنے کے بعد بند ہو گیا، اس کا نام اعمال کلوز ہو گیا، اب دوبارہ نیکیاں وہاں کیسے پہنچیں گی؟ تو بتایا گیا کہ کچھ ایسی وجوہات ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس دن اللہ کے سامنے سے تمہاری شفاعت کریں گے، تمہارا ریکمنڈیشن کریں گے، جس کی بنیاد پر تمہیں وہاں دوزخ کے عذاب سے چھوٹ مل جائے گی۔ اب یہ جو لفظ شفاعت ہے، عربی جاننے والے یہاں سارے موجود ہیں، کورس بھی بڑے شوق ذوق سے کرتے ہیں۔ شین فے عین، شفا۔ اب یہ شفاعت دو چیزوں کے ملنے سے، کسی کمزور آدمی یا کم عمل کرنے والا، اس کے ساتھ کسی کی ریکمنڈیشن جڑ جائے، کسی کی تعریف جڑ جائے، کسی کی اس بڑی ہستی کی مدد مل جائے اسے، تو اسے شفاعت کرے۔ اب شفاعت کرنے والا شفیع ہو گیا، اور جس کے لیے شفاعت کی جا رہی وہ مشفع ہو گیا۔ یہ کامن نارمل باتیں ہیں۔ اب انسان کو ہر دور میں ہر نبی نے ایک ہی بات بتائی، اللہ کی بندگی کرو، میری اطاعت کرو اور میری پیروی کرو، اس سے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں۔ سوائے نبیوں کے دنیا میں کوئی شخص چاہے وہ صدیق اکبر کیوں نہ ہو، وہ اعلان نہیں کر سکتے کہ میں اللہ کا منتخب نمائندہ ہوں۔ صرف نبی کر سکتا ہے، جیسے کہ وہ اللہ کا اپوائنٹڈ ہے۔ اور ہر دور میں نبیوں نے یہی تعلیمات دی ہیں کہ اللہ کی بندگی کرو، پوری زندگی میں اللہ کے احکامات پر چلو۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ تعلیمات میں بتاؤں گا اللہ نے کیا دی ہیں، طریقہ بھی میں سکھاؤں گا۔ حد یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیے کسی بڑی مسجد میں پڑھیں کونے میں، تو آپ دیکھ بہت سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا کھڑے رہنے کا اسٹائل، ان کا رکوع، ان کا سجود اور مختلف چیزیں آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں سے بہت ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی بھی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ گھر میں ابا کو دیکھا، امی کو دیکھا، بچپن میں چھوٹا بچہ ہے، امی اور نانا نانی ان کو دیکھا، پڑھ لیا، جس کا جو طریقہ پڑھ لیا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے نماز کا حکم دیا تم پڑھ لو تم نماز، نہیں۔ سلو کما رائتمونی اصلی،
نماز ایسے پڑھو جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو. کیسے دیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی نہ کوئی ویڈیو ہے نہ آڈیو ہے. آج کیسے دیکھیں گے؟ تصور کرو. قیام کیسا ہونا چاہیے، رکوع کیسا ہونا چاہیے، تلاوت اس میں قیام میں کیسی ہونی چاہیے، تسابیح جو پڑھیں گے رکوع اور سجود میں وہ کتنے اطمینان سے پڑھی جائے گی، کتنا ڈیوریشن ہوگا تمہاری نماز کا، اور اس میں کتنا دل اللہ کے ساتھ لگ رہا ہے تمہارا. یا تمہارا جسم تو مسجد میں کھڑا ہوا ہے یا نماز عبادت میں کھڑا ہوا ہے، ذہن کہیں اور ہے. تو ہر نبی نے تمام چیزیں اپنی اپنی امتوں کو بتائی. لیکن شیطان کا کام یہ کیوں ہم بھول جائیں کہ شیطان آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی اترا ہے زمین پر. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سب کے سب اتر جاؤ. اور شیطان اللہ سے وعدہ کیا ہے کیونکہ اتنی بڑی ذمہ داری تو نے مجھے ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کی شکل میں دے دینی چاہیے تھی، جیسے کہ میں تیرا بڑا قابل بندہ ہوں، لیکن تو نے آدم علیہ السلام کو دی. اب میں تیرے اس بندے کی اولاد کو، اس کی نسل کو بہکاؤں گا، آگے سے بائیں سے اوپر سے نیچے ہر طریقے سے. اور اس کا بہکانے کا طریقہ بڑا آسان ہے، وہ دل میں وسوسے ڈال کر چھوڑ دے گا. بری چیزوں کو انتہائی خوشنما بنا کر، انتہائی دل فریب بنا کر، انتہائی مزیدار بنا کر وہ پیش کر دیتا ہے. حالانکہ ان بری چیزوں میں کوئی خاص مزہ نہیں رہتا. پینے والوں سے پوچھئے، تازہ پھل آپ کھائیں گے، اس کا جوس نکال کے پئیں گے تو اس کا مزہ کیا ہے؟ وہ جو اسی کو، وہ میووں کو سڑا کر بدبودار بنا کر جو پیتے ہیں تو ان کو، لیکن وہ جب پیتے ہیں نا، نہ اس کی بو برداشت کر سکتے ہیں نہ اس کا ٹیسٹ برداشت کر سکتے ہیں. لیکن جب پینے کے بعد کچھ وقت گزرتا ہے تو ان کی کیفیت بدل جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی مزہ ہے دنیا کا. ہر نبی نے آ کر سمجھایا کہ جو چیز مانگو اللہ سے مانگو، اور یہی تعلیمات بالکل جامع انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں. اب اگر دنیا میں بہت سارے نبیوں کے جانے کے بعد امتیوں نے اپنے آپ کو بچا، بعض وقت عادتیں ایسی پڑ جاتی ہیں نا، کتنی آپ نصیحت کر لو، اساتذہ، والدین، رشتہ دار، پلے نہیں پڑے گا. وہ یہی جملے کہے گا، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی. دل نہیں بولتا ہے کام کرے. اسلام واقعی ایک انتہائی روکھا سوکھا مذہب، اس میں مزے نہیں. دیکھیے نا، 30 دن کے روزوں کے بعد بندہ کیا چاہتا ہے؟ تھوڑا کھل کے خوشی منائی جائے. تو اب انسانی خوشیوں کا انداز کچھ اور ہے، اللہ کچھ اور چاہتا ہے. عام دنوں میں 5 نمازیں ہیں، رمضان میں تراویح 6 ہو گئی، تہجد 7 ہو گئی، پھر عید کے دن عید کی نماز 8 ہو گئی. یعنی وہاں اللہ کے ڈیمانڈز کچھ اور ہیں، بندوں کا مزاج کچھ اور ہے. یہاں پر دوسری قوموں کی طرح نہیں جو دوسروں نے اپنے نبیوں کی تعلیمات میں خلط ملط کر کے اپنے آپ کو بگاڑ لیا. مستی کریں گے، دھوم مچائیں گے. اب اس میں کیا ہوگا؟ ناچ گانے کے علاوہ، پینے پلانے کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہی ہوگا. برائیاں تو یہی، اب برائیاں اسی طریقے سے آئیں گی. اب یہ جب عقیدہ گھڑا جانے لگا تو اس کے نتائج کیا ہونے لگے، اس بارے میں چند باتیں ہمارے سامنے آئیں گی. نمبر 1، انسان اللہ کے بارے میں مثالیں دینا شروع کرتا ہے. کیا سب آپ کو کسی ملک کے پریزیڈنٹ سے ملنا ہو، کسی بڑی شخصیت، وزیر اعظم سے، منسٹر سے ملنا ہو تو آپ ڈائریکٹ مل سکتے؟ نہیں ملے گی بھائی. اب اگر آپ کا لیول چھوٹا ہے تو آپ دیکھیں گے ان کا باورچی کون ہے، ان کا خانسما کون ہے، ان کا چوکیدار کون ہے. گھر پہ جائیں گے، اس سے دوستی کریں گے، انہیں گھر والوں تک بات پہنچائے گا، پھر وہاں سے صاحب سے ملیں گے. اس سے کہ گھر میں صرف فری رہتے ہیں. آفس میں تو اور مشکل ہے، وہاں پر اندر داخل ہونا مشکل ہے. ان کا آفس ہے، آفس کے باہر ان کا سیکریٹری بیٹھا ہوا ہے. تب یہ مثالیں کیا دی جا رہی ہیں، اور کس کی مثال کسے دی جا رہی ہے؟ اپنے جیسے ایک انسان کی مثال اللہ سے دی جا رہی ہے. اللہ 7 آسمانوں کے اوپر سے ہر کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ رہا ہے.
اور وہ بڑی عہدیدار شخصیت کا حال یہ کہ وہ جس کمرے میں بیٹھا ہے اس کی دیوار کے باہر نہیں دیکھ سکتا انہیں کہ اس سے ملنے کون آیا ہے. اگر وہ سامنے آ جائے ملنے والا اور آ کر جھوٹی تعریف کرے آپ کے جیسا شخص میں نے دنیا میں نہیں دیکھا، وہ اس کے دل کے خیالات کو نہیں پڑھ سکتا کہ یہ دل میں مجھے موٹی موٹی گالیاں دے رہا ہے لیکن زبان سے میری تعریف کر رہا ہے. جیسے کہ جتنی تکلیفیں اٹھا کر وہ ملنے کے لیے پہنچا ہے، آپ کا کیا خیال ہے خوش دلی سے ملے گا؟ یہ مثالیں گھڑنے لگتے ہیں. نمبر 2، کچھ لوگوں کو ان کی عبادات تقوی کی بنیاد پر ہم اپنے طور پر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے بڑے مقرب بندے ہیں، بڑے نیک بندے ہیں، اور اللہ ان کی باتوں کو ٹال نہیں سکتا. اور میں نے آپ سے کیا عرض کیا، سوائے نبیوں کے کوئی اپوائنٹڈ نہیں ہے. یہ سب انسانوں نے گھڑے ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، ہزاروں سال پہلے کی بات. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے وَلَا تَذَرُوا وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. کتنے تھے یہ ان کے پنجے دانے پاک تھے. یہ نوح علیہ السلام سے پہلے نوح علیہ السلام ان کی عبادت سے چھڑانے کے لیے 950 سال قوم میں تبلیغ کرے، قوم نہیں مانی. اللہ نے پوری قوم کو شرک کرنے کی وجہ سے کہ وہ جو اختیارات اللہ کے ہیں لوگوں نے بندوں کے بارے میں سوچنا شروع کیا. مثلا اللہ کی صفت کیا ہے؟ اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے. ہم نے کہا کہ حضرت سننے والے ہیں. اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ اولاد دینے والا ہے، زندگی موت کا مالک ہوتا ہے. بابا صاحب کریں گے، ہمارے حضرت کریں گے. جو اللہ کی خوبیاں ہیں وہ ہم نے بندوں کو دی اور اس حد تک دے دی ان پر توکل کرنے لگے. پہلے تو عقیدہ ذرا مختصر تھوڑا سا عقیدہ سے فتنہ تھا کہ قیامت میں یہ حضرات ہم کو بچا لیں گے. لیکن دیکھیے شیطان ایک وقت میں آپ سے کبھی نہیں کہے گا کہ میاں یہ برا کام کرنے کے یہ نقصانات ہیں، وہ صرف فائدہ بتائے گا. یہ تو آہستہ آہستہ وہ راز کھولتا جائے گا. اس کو پہلے پینا سیکھو، پھر پلانا سیکھو، پھر رشوت میں دینا سیکھو، پھر دکان کھول کے بیٹھو. اب تم کیوں خراب ہوتے؟ دوسروں کو خراب، میں تھوڑی پی رہا ہوں. دکان کھولی ہے کیوں کہ جو خریدنے والا خرید رہا ہے، میں تھوڑی خرید رہا ہوں سو. اللہ کی شروعات کہاں ہوئی؟ پینے پلانے سے، بننے بنانے سے، تحفے دینے سے. پھر اس کے بعد میں بات بڑھتے بھائی کہاں تک پہنچی ہے. تو یہ کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ اپنے طور پہ بنا لیا کہ یہ دنیا میں بھی اب ہمارا کام بنا سکتے ہیں. اس لیے کہ ذہن کیا شیطان نے ذہن میں بات کر ڈالی. میرے گناہ بہت بڑھ گئے. آج بھی میں جس سے کہتا ہوں کہ بھائی آؤ اللہ کے دین کی بات کریں، یہاں کھڑے رہو، ان کا ایک ہی جواب ہوگا، نہیں ابھی ہم اس قابل نہیں ہیں، گنہگار ہیں. کب تک؟ تو گناہوں کو کم کرنے کے لیے یہاں آ جاؤ نا. اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے 20 ایسے لوگ ہیں جنہیں میں شخصی طور پہ جانتا ہوں. ان کی قابلیت مجھ سے بہت زیادہ ہے، ان کا علم بہت زیادہ ہے، تقویٰ بہت زیادہ ہے. شاید وہ تقویٰ اگر جانچنے کی کوئی مشین ہوتی تو آپ دونوں کو کھڑا کرتے پتہ چلتا کہ یہاں پہ تو مائنس میں جا رہا، یہاں پہ پلس میں جا رہا. لیکن نہیں، میں بڑا گنہگار ہوں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو گنہگار ہے وہ اپنے گناہوں کو کم کرنے کے لیے یہ رستے پر آئے. نہیں، انہیں عادت چھوڑنا نہیں چاہتا. اب جب عادت چھوڑنا نہیں چاہتا پھر وہ چاہتا ہے کہ میرا یہ کام بھی، کاروبار بھی، میرا اسمگلنگ کا ہو، شراب کا، بیچنے کا، جو بھی برا کام وہ چلتا رہے، میں قیامت میں بخشا جاؤں، بلکہ دنیا میں بھی بڑھوتری ہوتی رہے اس کاروبار میں. آپ نے فلم کے اداکاروں کو سنا ہوگا کہ نئی فلم کی ریلیز ہوتے انشاءاللہ تعالی اللہ کامیابی دے گا. سبحان اللہ، اللہ کامیابی دے گا. وہ جس میں فحش ننگا ناچ ہو رہا ہے، جس میں بیڈ روم کے سین بتائے جا رہے ہیں، اللہ اس کو کامیابی دے گا. انہیں بالکل کوئی حیا، کوئی شرم، کسی قسم کا خیال لحاظ کیے بغیر ڈنکے کی چوٹ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. آج دیکھ لیجیے اٹھا کر مسلمان اداکاروں اداکارائوں کو دیکھ کر. حالانکہ ان کو بڑا معزز نام دیا گیا ہے، یہ پہلے نہیں تھے، ان کو نٹ کہتے تھے، کرتب باز.
وہ جو سرکس میں ہوتے تھے ان کو وہ یہ کسی کی نقل ہوتا ہے، نقالی کرنے والے کو بہت سوسائٹی میں بہت برا انسان سمجھا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، میں کسی شخص کی اداکاری کروں، اس کی نقل کروں، اس سے بہتر یہ ہے کہ مجھے آسمان سے پھینک دیا جائے اور زمین پہ میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پرخ سے اڑ جائے۔ جس نبی کی امت کے نبی نے یہ بات کہی ہو، ان کا امتی اداکاری کر رہا ہے اور حق قسم کا۔ پھر دیکھیے جب شروع ہوئی تو پھر وہ تو دور کھڑے رہ کر ان اشارے اب آج کہاں ہیں؟ ایک دن میں برائی کبھی نہیں بیٹھتی، اٹ ٹیکس ٹائم۔ اور پھر وہ جو آہستہ کوئی چیز پھیلتی ہے نا، چاہے وہ نیکی ہو برائی، وہ جڑ پکڑ لیتی ہے۔ اب اپنے طور پر تصور کر لیا کہ یہ آخرت میں بھی بابا صاحب مجھے بچانے والے ہیں اور دنیا میں بھی بچانے والے ہیں۔ اب وہ خدا سے اتنا نہیں ڈر رہا جس طرح بندوں سے ڈر رہا ہے۔ میں نے برسوں پہلے، اس سے پہلے بھی 2-3 بار میں واقعہ سنا چکا ہوں۔ اپنے ایک عزیز کے گھر گیا تھا میں، انڈیا جب گیا ملنے کے لیے، گھر میں داخل ہوتے ایک نوجوان کی فوٹو، بڑا اچھا گورا گھمٹا سورا شکل، اب اس کے مقابلے میں ہم تو ہم، حالانکہ 20-25 سال پہلے اتنی سفید نہیں تھی۔ اب وہاں داخل ہوتے یہ کون ہے بھائی؟ بہت غور کیا، رشتہ داروں میں کوئی بندہ نہیں ہے، عزیزوں میں کوئی بندہ نہیں ہے۔ اب وہ جو رشتہ دار تھے بڑے محترم ہیں، قریب کے ان کے رشتہ دار ہیں اور عمر رسیدہ ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ ہمارے بابا ہے۔ تو نامحرم کی تصویر گھر میں کیوں ہے؟ گھر میں جوان بچیاں ہیں، فوٹو رکھنا ہے تو بھائی میں گھر میں محرم آدمی ہوں تو میرے لیے رکھو، داڑھی والا ہے تو میں بھی، ان کی بھی داڑھی ہوتی تھی۔ جیسے کہ ماڈرن جو ہے وہ بڑی بڑی نہیں چھوڑتے ہیں، وہ جو ماڈرن آج کل کے بابا حضرات ہیں بڑے شیپ میں، ڈیزائن میں، بولے نامحرم کی تصویر یہاں پہ رکھیں؟ نہیں ہم لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ شخص یہ حیدرآباد میں رہتا ہے، تم لوگ بنگلور میں رہتے ہو، تم کیا فائدہ اٹھاؤ گے اس سے؟ ایسا مت بولو، معلوم ہو جائے گا۔ اب بتائیے 450 کلومیٹر جو شخص اپنے گھر کی 4 دیواری میں بیٹھا ہوا ہے، میں اتنے فاصلے سے اپنے رشتہ داروں سے بات کر رہا ہوں، میرے رشتہ داروں کا خیال یہ ہے کہ وہ سن لیں گے، ان کو پتہ، ان کے جو تابع جنات وغیرہ جو کوئی ہے نا ان کو اطلاع دے دیں گے۔ ایسا مت بولو، کچھ ہو جائیں گا تم کو۔ اب ان کو میری پڑی ہے کہ میں نے گستاخی کر دی، بابا صاحب کا غصہ، کرودھ، آج کل ہندی بہت چل رہی ہے، پڑوسی ملک میں بھی آج کل ہندی وہاں پہ بھی ادیبوں کو، شاعروں کو وہاں پہ میں جب دیکھ رہا ہوں نا تو شانتی چاہیے، ان کو امن نہیں چاہیے۔ ان کو معلوم ہو جائے گا، ارے ان کو دیوار کے پیچھے کا نظر نہیں آ رہا، انہوں 450 کلومیٹر دور، میں کیا بول رہا ہوں ان کو کیسے معلوم ہوگا؟ نہ کوئی یہاں پہ سیٹلائٹ سسٹم ہے، نہ یہاں پر کوئی CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں کہ جس کی آواز ان تک پہنچے، کیسے معلوم ہوگا؟ تو یہ انسان اپنے عقیدوں میں، اپنے گھڑے ہوئے عقیدوں میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ تمام صفات جو اللہ کی ہیں وہ اس ہستی کے ساتھ ہیں، وہ چاہے کسی لیول کا ہو۔ کس نے بتایا کہ یہ جنتی ہیں؟ اب یہ حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ 3 آدمیوں کا پہلے حساب کرے گا، امت مسلمہ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے 3 آدمیوں کا حساب پہلے کرے گا۔ پہلے مجاہد کو لائے گا، شہید کو لائے گا، اللہ پوچھے گا میں نے تجھے یہ نعمتیں دی، تو نے کیا کیا اللہ میاں؟ ارے آپ کی خاطر میدان جنگ میں گیا، سر کٹا دیا، خوب بہادری سے لڑا اور سر کٹ گیا میرا، شہید ہو گیا۔ اللہ فرمایا کذبتا، جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ کام اس لیے کیا کہ تیری نیت یہ تھی کہ دنیا والے تیری تعریف کریں، تیری بہادری کی تعریف کریں۔ نیتوں کا حال کس کو معلوم ہو؟ ہم کو معلوم ہے۔ سامنے بیٹا بیٹھا ہوا ہے، بیوی بیٹھی ہوئی ہے، عزیز ہے، بھائی رشتہ دار ہے، ان کے دل میں کیا چل رہا ہے آپ جان سکتے ہیں؟ میں جان سکتا، کوئی جان سکتا ہے یہاں پہ؟ ہم اپنے قیاس کی بنیاد پر یہ تمام باتیں کر رہے ہیں کہ وہ دل کی بات جان لیں گے،
وہ سمجھ لیں گے، وہ ہمارا کام بگڑی بنا دیں گے۔ اب ان سے ایسا ہی ڈرا جائے جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے۔ اب ان کے لیے کچھ اور، ان کو خوش بھی کرنا ہے، اس سے کہ آج کل یہ چیزیں جو ایسے بزرگ انسانوں کے لحاظ سے، یا واقعی ایسے بے شمار بزرگ گزرے ہیں جن کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے۔ اب ہندوستان کے ایک بزرگ کا نام لے کے میں بتا رہا ہوں، حضرت نظام الدین علیہ، دلی کے اندر بہت بڑی خبر ہے۔ ان کی قربانیاں کیا ہے؟ اپنا ملک چھوڑ کر اس شرک کی زمین پر آئے جہاں پر کن کن میں بھگوان ہے، کہر کنکر بھگوان شنکر ہے، اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالا، انہوں نے وہاں پر تبلیغ شروع کر دی۔ سینکڑوں لوگوں کو ان کے عمل کو دیکھ کر، ان کی انسانیت کو دیکھ کر، انسانی حقوق کو دیکھ کر کہ ان کے پاس بھید بھاؤ کا کوئی فرق ہی نہیں ہے، میرا ادنا ذات کے آدمی کو سینے سے لگا رہے، کلمہ پڑھنے کے بعد میں اپنے بازو کھڑا کر کے کھانا کھلا رہے، نماز پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ۔ اب انہوں نے چونکہ مجردی زندگی بیچلر لائف بسر کی، اب ان کے ایک شاگرد نے کام کیا کہ ان کے حضرت کا دل بہلانے کے لیے ایک باجا بنایا جس کو کہتے ہیں قوال بانا، بعد میں جا کے وہ قوالی بنا۔ اب وہ ان اشعار بھی تھے، انہوں شاعر بھی تھے، حضرت امیر خسرو ان کے شاگرد، اپنے استاد کے لیے انہوں نے، اپنے مرشد کے لیے انہوں نے شاعری بھی کی۔ اب وہ ذرا وہ دف کے جیسا تھا، اسے بجا کر ایک اچھی آواز میں تھا، منع نہیں، منع نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے انہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، آپ نے اچھا دکھتا ہو، چھوٹی بچی کدھر ہے، ایک جوان عورت کدھر ہے، کم کپڑوں میں کدھر ہے، اس کو چیزوں کا فرق تو دیکھے نا۔ ہم نے یہ تمام چیزوں کو خلط ملط کر دیا، اور اپنی دانش میں ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ بھئی اب وہ جہاں آخرت میں ہمیں بچانے والے تھے، اب دنیا میں بھی ہمارے کام کر سکتے ہیں۔ اب ہم نے ان بابا صاحب کو پوسٹ مین بنا دیا، پھر ان کو مختلف قسم کے لالچ بھی دی۔ اگر بابا صاحب میرا بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے اس سال تو میں چادر چڑھاؤں گا، ریشم کی چادر، اتنے بکرے ذبح کروں گا۔ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ بابا صاحب کو کیا مل رہا ہے؟ وہ تو خبر کے اندر، تم خود جانتے ہو خبر کے اندر ہے، خبر پر اگر تم نے چادر اڑا دی تو بابا صاحب کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا خبر میں ان کو اندر سردی ہو رہی، گرمی ہو رہی، کیا ہو کیا رہا ان کے ساتھ؟ اچھا وہ بعد میں وہ چادریں جا کر رہی ہیں، کبھی اس پہ غور کیا؟ ہم سوچنا نہیں چاہتے، ہم بس امی کہہ دی، ابا کہہ دی، ہمارے خاندان میں ایسا طریقہ چل رہے ہیں۔ میں ایسے دوست کے ساتھ گیا جس کو نوکری ملنے پر والدین نے منت مانی تھی، شہر سے دور 60 کلومیٹر اس درگاہ پہ جا کر ہم بکرا ذبح کریں گے۔ بے شک مسلمان نے بکرا ذبح کیا، ذبح کرتے وقت اللہ اکبر پڑھا، جتنی دعائیں تھیں وہ ساری پڑھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ امام حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں فرماتے ہیں، بے شک اس نے قربانی کی، اللہ کا نام لیا، لیکن یہ حرام ہے، اس لیے کہ اس کی نیت یہ تھی کہ میرا یہ کام اللہ کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ بابا صاحب کی وجہ سے ہوا ہے، یہ اس کا کھانا کھلانا سو حرام۔ اب مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نہ جماعت اسلامی کے ہیں، نہ تبلیغی جماعت کے ہیں، نہ جماعت علماء ہند و پاکستان کی جمعیت العلماء، یہ تین ہی جماعتیں ہیں نا ہمارے پاس، وہ کسی کے نہیں۔ اب یہ انسان اپنے قیاس پہ ہوڑے گا، یہ حضرت اس مقام پہ ہیں، یہ کام میرا کر دیں گے، یہ حضرت۔ سوال یہ ہے کہ کیا عرب کی سرزمین پر کوئی ولی اللہ نہیں ہے؟ اور اس وقت بر صغیر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں سب سے بڑے جن کو ولیوں کا ولی تصور کیا جاتا ہے، پیروں کا پیر، پیران پیر جن کو تصور کیا جاتا ہے، میں نے ایک عراقی کے ساتھ کام کیا ہے، ہی واز اے ڈاکٹر، اس کو میں نے نماز میں سامنے کھڑا کیا، میں بولا چلو بھائی ہاں عرب ہے ٹھیک ہے، کلین شیو کرنے میں چلو آزاد ہو، اقامت بولنا جس کو نہیں ہے، ماڈرن تعلیم۔ اسے جب بات ہوئی کہ بھئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں کیا سمجھتے ہیں؟ ہی واز اے گریٹ اسکالر، ویری پائس مین، بڑا نیک، بڑے نیک متقی پرہیزگار تھے، بڑے عالم دین تھے وہ۔
خود حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات دیکھیں گے تو پوری توحید پر ہے، اور لوگوں نے انہی کو خدا کر رہا۔ آج زبانوں پہ کیا لفظ نکلتا ہے ہمارا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، آپ جو چاہیں وہی خدا چاہے گا۔ اب بتائیے، آپ جو چاہیں وہی اللہ چاہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے صحابی ہیں، زبان سے ایک جملہ نکلا، ما شئتا، جو آپ چاہیں جو اللہ چاہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، اجعلنی للہ ندا، تم نے مجھے خدا کا مد مقابل بنا دیا۔ صرف اتنا کہو جو اللہ چاہے، یہ مت کہو جو میں چاہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں یہ فرما رہے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے تمہاری جوتیوں کے تسمے ڈوریاں ٹوٹ جائیں تو اللہ سے مانگو، اور امتی دنیا میں وہی جو شرک ہوا تھا ہزاروں سال پہلے نوح علیہ السلام کا، وہ آج آ چکا ہے، ہمارے پاس آ چکا ہے۔ ہر قسم کے ہر علاقے میں یہ تمام بابیں پائے جا رہے ہیں، اور تصور یہ ہے کہ یہ نہ صرف آخرت میں ہم کو بچائیں گے بلکہ دنیا میں بھی ہمارا کام بگڑی بنا دیں گے۔ اب اس کے لیے کس کے زبانوں سے کیا نکلتا ہے۔ ایک مومن بڑے آفیسر سے ملاقات ہوئی، انہوں ہم سے چھڑخانی کرتے، ہم ان سے تھے منسٹری میں ایک زمانے میں۔ اب بولا کیا کر رہے ہیں، فری ہیں، اندر آؤ میرے پاس، اتنا بڑا روم تھا۔ اب میں دروازے میں سے داخل ہوا تو بیٹھے ہوئے کرسی پر، یا علی مدد علی۔ اب میں جب نزدیک گیا تو مجھے پوچھے کہ ارے یہ تو تمہارے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ میں بولا تم یا محمد مدد بھی پکارے تو میرے لیے صحیح نہیں ہے، تم پکار لو، میرے لیے یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس سے کہ میرے نبی کے میں پڑھ کے آیا ہوں، تمہاری نوکری سے پہلے میں احادیث کی کتابیں پڑھ کے آیا ہوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، پھر میں کیسے پکاروں؟ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلنی للہ ندا، تم نے مجھے خدا کا مد مقابل بنا دیا کہ جو خدا چاہے اور جو میں چاہوں؟ نہیں، اتنا کہو صرف جو خدا چاہے۔ قل ما شاء اللہ ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں۔ عقیدے کہاں کہاں بگڑ گئے اور کتنے بگڑ گئے۔ آج نہ چاہتے ہوئے بھی یہاں جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے اکثریت اتنے لوگوں کی ہے جو دل سے چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے رسومات کب ہوتی ہیں؟ شادی، پیدائش، وفات۔ ہمارے گھر کی خواتین ہم کو آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ کوئی بڑی بھی بیٹھے ہوں گے، ہماری نانی دادی، تیرے نانا ایسا کرتے تھے، تیرے دادا ایسا کرتے تھے، نام بدنام کرے گا خاندان کا، چلیے کسی موقع پر۔ جس کا مطلب ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ نہیں بتایا کہ تمہارے گھر میں کوئی پیدا ہو تو اس کے لیے کیا رسم کرنی چاہیے، وہ بچہ جب جوان ہو اس کی شادی ہو تو کیا رسومات کرنی چاہیے، پھر جب ایک عرصے کے بعد کوئی خاندان گھر میں موت ہو جائے کیا اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، یہ نہیں بتایا ہمارے نبی نے ہم کو۔ ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی، مزہ نہیں ہے۔ حقیقی رشتہ دار میاں بیوی کا انتقال ہوگا چند مہینے، یعنی یوں سمجھے کہ شعبان میں شروع میں، بیوی کا آخر میں ہے۔ اب بچوں کو ویل ٹو ڈو فیملی ہے، بچوں کو عید منانی ہے۔ اب وہ پرانے جو تصورات سے نکل گئے، 40 دن غم، کہاں لکھا ہے بھائی ماں باپ کا غم 40 دن؟ 3 دن سے زیادہ کسی کا غم منانے کا حکم نہیں ہے، سوائے اس عورت کے جو بیوہ ہوئی ہے۔ اسے بھی غم منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ روتی بیٹھی رہے، وہ سنگار نہ کرے۔ 3 دن کے بعد آنسو خود بخود خشک ہو جاتے ہیں، نہیں آتے آنسو، رونے کی کوشش کرو آپ۔ ضد میں آ کر لوگ اگر کھانا کھلانے کی کوشش کریں، نہیں کھاتا غم میں، نہیں کھاتی میں، تو اس کے بعد ان کے جانے کے بعد اکیلے باورچی خانے میں جا کے خود ہی کھا لیں گے۔ وہ پیٹ کی آگ بجھتی نہیں ہے، وہ خود بخود کھانے کے لیے اندر سے اڑ جاتی ہے کہ اب نہیں کھاتا تم ہی مر جاتے ہیں۔ اب وہ ہاں جن کی محبت میں یہ نہیں کھا رہے تھے اب خود ان کے ساتھ مرنا نہیں چاہتے۔
یہ تمام چیزیں ہم نے گھڑ رکھی ہیں، اور اس کے لیے قرآن اور حدیث کا واضح طور پر احکام، کھل کے احکام۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ آنے والے جمعرات کو یہاں پر پروگرام ہے معراج النبی، کوئی نئی بات نہیں، کوئی نئی بات۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر براق گئے، اب میں آپ کی اس کی سائنٹیفک توجہ یہ کروں کہ کوئی الیکٹرانک مشین تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرر بول کے چلے گئے، کیا کر سکتے ہیں؟ اگر میں یہ جملہ کہوں، اگر میں بہت بڑا سائنٹسٹ بھی اگر ہوں اور یہ کہوں کہ کوئی ایسی چیز تھی لوگ، اس کے میں خدا کی خدائی میں شک کر رہا ہوں۔ یعنی میں یہ بتا رہا ہوں کہ انسان مشینوں کے ذریعے تو انسان وہاں جا سکتا ہے، اتنی اسپیڈ میں جا سکتا ہے، اللہ میاں نہیں لے جا سکتا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ میاں نہیں لے جا۔ ارے اللہ نے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، تم کو اتنی عقل و سمجھ دی ہے کہ تم نئی چیزیں انوینٹ کرو، ایجاد کرو، ان کے ذریعے اپنی چیزوں کو، اپنی زندگی کو آسان بناؤ، وہ خدا کچھ نہیں کر سکتا؟ وہ خدا مشین بھیجے گا زمین پر، کوئی جانور نہیں بھیج سکتا اس اسپیڈ میں آنے والا؟ یعنی ہم خدا کی خدائی کے بارے میں شک میں پڑ جا رہے ہیں۔ چلیے ہم پروگرام تو کر رہے ہیں، آپ بھی ان میں، آپ میں سے بے شمار لوگ آئے، کتنوں نے جا کر اپنے گھر والوں کو یہ بتایا اور اس سے سبق کیا سیکھا؟ کیوں آپ کو یاد نہیں ہے؟ رسول اللہ، یہ ہمارے نبی کے ایسا محیر العقول واقعہ ہے جو آج تک کسی کے ساتھ پیش نہیں آیا۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان کا قالین تھا، وہ اڑ کے جاتا تھا، ان کا گھوڑا اڑ کے جاتا تھا، لیکن انہوں بھی آسمانوں تک گئے، وہ ایک بات نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہاڑی پہ جا کے اللہ سے تو بات کرے، طور پہ جا کے، لیکن وہاں تک نہیں ملا۔ یہ مقام و مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ تو اتنا واقعہ ہمیں یاد نہیں ہونا چاہیے؟ یاد ہے تو سناتے کیوں نہیں؟ کتنوں کو سنا ہے آپ نے؟ لاسٹ ایئر سے لے کر یہ پورا 1 سال ہو رہا ہے، کتنوں کو آپ نے اپنی یادداشت کی بنیاد پر اپنے نبی کا ذکر اپنے دوستوں کے محفل میں بیٹھ کے کیا؟ 4 دن کی چھٹی مل رہی ہے، 8 دن کی چھٹی بھی مل چکی ہے، کتنا فائدہ اٹھایا؟ اور کیوں نہیں اٹھایا؟ کتابیں پڑھنا نہیں چاہتے، سننا نہیں چاہتے۔ ایک جمعے کے دن بڑی مشکل سے، چونکہ جمعہ پڑھنا ہے، اب بہت سے ابھی بھی آ رہے ہیں وہاں سے، ان کو اس سے بحث نہیں ہے، ان کو یہ فکر ہی نہیں ہے کہ یہ اذان جیسی ہوگی فرشتے وہ رجسٹر بند کر کے آ کے بیٹھ جائے گے، ان کو اس کی فکر نہیں۔ انہوں نے کیوں تصور کر لیا کہ میری نماز آ رہا ہوں، نماز کو قبول ہوگی، بس یہی بحث ہے۔ یہ کس کے لیے کرتے ہیں پروگرام؟ ہم کو بال بچے نہیں ہیں، ہم کو ضروریات زندگی، ہم بھی فارغ وقت میں بیٹھ کے بڑا ٹائم گزار سکتے ہیں۔ آنے والے دور میں کیا کیا اور مشکلات آنے والی ہیں، کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ شاید یہ سنانے کی محفلیں بھی بند ہو جائیں۔ جب کیا کریں گے آپ؟ جب تو گھر میں بال بچوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا نا، ان کو کیا سنائیں گے؟ یاد ہی نہیں رہا تو سنائیں گے کیا ان کے سامنے؟ ذکر کیا کریں گے ان سے؟ اور جو کرے گا اس کے لیے ہم فتویٰ لگا دیں، ملا ہے، مولوی ہے، بس اتنے بول کے، ہنس بول کے اپنے آپ کو تسلی دے کے خاموش بیٹھ جائیں گے۔ پتہ کب چلے گا؟ جب آخرت ہوگی۔ تمہارے لیے میرے ذکر سے بڑھ کر پارٹی کرنا ضروری تھا، پکنک پہ جانا ضروری تھا، 4 دن جمعے کے دن تم جانا چاہتے تھے، جبکہ نماز جمعہ عید المومنین ہے اس کو تم چھوڑ رہے تھے۔ 3-4 دن کی چھٹی میں کتنی مرتبہ قرآن تم نے پڑھنے کی کوشش کی، کتنی مرتبہ احادیث پڑھنے کی کوشش کی، یاد کرنے کی کوشش کی؟ بچوں سے پوچھا کتنا عمل کر رہے ہیں جو اسکول جا رہے ہیں؟ یہ تمام باتیں اس لیے نہیں ہے کہ خدا نخواستہ آپ کو ڈانٹنا مقصود ہے، یا آپ کے سامنے زبان درازی کرنا ہے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جس کے دل میں میری محبت ہے تو وہ میرا پیغام پہنچائے گا۔ یہی چیز ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے کہ نہیں، ساری اپنی مصروفیات رو کے یہ کام کریں، اور سال میں 1 بار ہوتا ہے، 2 گھنٹے کا وقت نہیں نکل سکتا ہمارے پاس۔ کوشش کیجئے کہ 8:30 سے پروگرام، جمعرات کی رات 15 جنوری جمعرات کی رات یہ پروگرام ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ تشریف لائیں، بچوں کو لائیں، خاص طور پہ بچوں کو لائیں۔ میموری، بچوں کی آج کل میموری میں دیکھ رہا ہوں بہت تیز ہے، شارپ ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے آج کل وہ کام کر رہے ہیں جو بڑوں کی سمجھ میں نہیں آتے۔
نئی نسل کو لانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ انہیں یاد رہے گا، وہ اپنے بچوں تک پہنچائیں گے۔ ہمارے پاس ٹائم، میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، میں اپنے بچوں کو بیٹھ کے سکھاؤں، انہوں نے گھر میں سیکھ لیا اور بات ہے، جیسے کہ باہر لوگوں تک بات پہنچانے میں اتنا وقت نہیں ملتا۔ دن میں نوکری کر رہے، شام میں آئے، مغرب کی نماز پڑھی، کھانا کھائے، جو نکلے گئے، رات کے 11 بجے آ رہے، بچے سو گئے، اسکول جانا ہے صبح میں۔ اب گھر میں جب ماحول دیں گے آپ تو ان کو چلتے پھرتے کانوں میں بات پڑے گی۔ کراچی میں ہمارے ایک نوجوان عمران بیگ صاحب کے دوست ہیں، فرحان فاروق صاحب، ان کی والدہ کا انتقال ہوا، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مرحومہ کی مغفرت فرمائے، دوزخ سے بچائے، جنت الفردوس عطا فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ایک بار پھر حلقے کی جانب سے ادباً درخواست کروں گا آپ سب سے کہ جمعرات کے پروگرام میں شرکت فرمائیں۔ جزاک اللہ بالخیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔